علی بھائی طہارت کے حوالے سے کچھ سوال ہے. ہاں جی جی. کیا ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ اور اگر نہیں تو ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ ہاں جی. قرآن کی روح سے تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لیکن احادیث میں پھر تخصیص آ گئی ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں جو لوگ منکرین حدیث ہیں ان کے لیے. قرآن میں تو ہے جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور کونیوں تک اور وہ سارا، تو اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ پہلے وضو ہے یا نہیں ہے، اس میں تو وضو لاتا ہے. اور نبی علیہ السلام بھی اپنی مبارک زندگی میں آپ کے سوائے آخری 1-2 سالوں کے پوری زندگی ہر نماز کے لیے لادہ وضو کیے. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو کیا ظہر کے وقت، اور اسی سے عصر بھی پڑھائی، مغرب بھی، عشاء بھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے خود کیا ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی ہے کہ ایک وضو کے ساتھ ایک سے زیادہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. اس سے پہلے ہر نماز کے لیے لادہ وضو ہوتا تھا، اور اجماع امت بھی ہے، یعنی کوئی اختلاف ہی نہیں. لہٰذا آج کی ڈیٹ میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں ایک وضو؟ جتنی مرضی پڑھیں. اگر فضائل اعمال میں دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں 12 دن تک ایک وضو سے انہوں نے نمازیں پڑھی. اگر آپ 12 دن تک ایک وضو سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ بزرگ ہیں. ویسے آج کل تو بزرگ ناپید ہو چکے ہیں نا، اور پرانے زمانے میں ہوتے تھے اس طرح کے بزرگ، پتہ نہیں وہ کدھر ہیں. تو آپ ضرور پڑھیں. اس میں کوئی فرق، مطلب شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے؟ نہیں شریعت میں تو کوئی نہیں، جتنے دن مرضی پڑھیں، وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے آپ کا. کیا اعضائے وضو کو 3 دفعہ سے زیادہ دھونا جو ہے وہ منع ہے؟ نہیں 3 دفعہ ہی دھونا چاہیے جی، خلاف سنت ہے. 3 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، بخاری مسلم میں ہے. 2 دفعہ بھی، 1 دفعہ بھی. مسئلہ 42 میرا ریکارڈڈ موجود ہے اس میں. 3 سے زیادہ بار نہیں دھو سکتے؟ نہیں، اسراف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے صرف اونٹ کے گوشت کے لیے کہ وضو توڑ دے گا. مسئلہ 42 میں نے بتایا ہوا. کیا سگریٹ پینے سے یا نسوار، پان، تمباکو وغیرہ کھانے سے؟ یہ وضو توڑنے والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ الگ سے غلط چیزیں ہیں. ظاہر ہے یہ تو خودکشی کے مترادف ہیں، اور یہ گناہ کے درجے میں آتی ہیں. ہر وہ چیز جس کی وجہ سے یعنی آپ کی صحت کو نقصان ہوتا ہے، منع ہے. اس کو آگے پیچھے کر رہے ہیں آپ، کیمرے کو ایک جگہ فکس کیا ہوا ہے. گالی دینے سے بھی وضو جو ہے وہ برقرار رہتا ہے؟ کوئی مطلب اس طرح بد کلام ہے کوئی؟ گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن گالی دینا خود الگ سے ایک چیز ہے. کسی زمانے میں لوگ یہ بھی پوچھا کرتے تھے ٹی وی دیکھنے سے تو نہیں وضو ٹوٹتا. اون نہیں کو پوچھتا. اون نواں فتوا آنا چاہیے کہ یوٹیوب تے انجینئر صاحب دا کلپ دیکھنے والا وضو کے ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ دے دیں کے لوگ فتوے اس طرح دے بھی. تو وہ وضو توڑنے والی چیزیں وہی ہیں: ہوا کا خارج ہونا، پیشاب، مزی، اور غافل ہو کے سو جانا. اور نماز میں جو کہکا لگانا ہے اس میں اختلاف ہے. بعض کے وضو بھی ٹوٹتا ہے، بعض کے نزدیک صرف نماز ٹوٹ جاتی ہے. اچھا، کیا بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور غیر محرم عورت کو دیکھنے سے؟ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر شہوت کے ساتھ لگایا جائے اور اس میں خدشہ ہو کوئی مطلب مزی وغیرہ والا، تو پھر تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی ٹوٹ جائے گا. ادروائز تو صحیح بخاری میں موجود ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، سجدے میں جاتے وقت میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، میرے پاؤں ٹو دیتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، آپ سب نماز کرتے تو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی کا موقف غلط ہے اس حوالے سے، نہیں ٹوٹتا. اور غیر محرم کو دیکھنے سے بھی مطلب وضو تو نہیں ٹوٹے گا. وضو توڑنے والی تو وہی چیزیں ہیں جو ہیں. یعنی غیر محرم عورت کو دیکھنے سے بھی شہوت سے دیکھیں اور وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے تھا وہ دیکھنا حرام لادہ سے ضرور ہے، لیکن وضو نہیں توڑے گا. اچھا علی بھائی، چھوٹے بچے جو ہیں ان کی جو مائیں ہیں چھوٹے بچوں کی، مطلب ان کو کافی مسئلہ رہتا ہے اس میں. اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کر دیں وضو کے حوالے سے، کیونکہ وہ ان کا جو ہے وہ پیمپر وغیرہ اکثر چینج کرنا، اور وہ ہاں تو اس میں ضروری ہے کہ اسی ٹائم ہی انہوں نے مطلب وہ بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ جائے تو کبھی ایسا ہوتا ہے. ادروائز وہ مطلب پیمپر چینج کروا کے نماز پڑھ لینا وضو کر کے. ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ظاہر اس میں اختلاف ہے کہ بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا. ظاہر ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو چونکہ مطلقاً ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے، تو کسی اور کی بھی لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات مضبوط بھی لگتی ہے. تو وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوگی نا. اور عورتیں جو بچوں والی عورتیں، ان کو تو چاہیے کہ ان کے حالات و واقعات ایسے ہیں تو نمازیں بھی جمع کیا کریں. نئی بعض کا 3-4 بچے جو نہیں سنبھال سکتی، ان کے لیے نماز کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. خصوصاً جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو آسانی رہتی ہے. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہو تو وہ ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس کوئی مطلب راستہ ہی نہیں ہوتا. اچھا، کیا کتے یا خنزیر کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کتے کو ہاتھ لگانے سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا. نہ کتا اگر جسم کو چھو بھی جائے تو اس سے کوئی جسم ناپاک نہیں ہوتا. البتہ کتا گیلا ہو اور وہ اس کو کوئی گیلا پن بھی کوئی ایسا لگا ہوا ہے، کوئی پلید والا پھر والا معاملہ ہو گیا تو بہت ایکسٹریم ہے. خنزیر کا بھی یہ معاملہ ہے کہ خنزیر کو ہاتھ لگانے سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا. نہ خنزیر کا نام لینے سے 40 دن تک زبان پلید ہوتی ہے.
ورنہ تو قرآن کے اندر تو خنزیر کا لفظ کتنی دفعہ آیا, وہ تو آپ جتنی دفعہ قرآن میں خنزیر کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو خا کے اوپر 10 نیکیاں ہیں, نون کے اوپر 10 ہیں, زا کے اوپر یا را دے تو 50-60 نیکیاں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, بالکل لوگوں کی مشہور کردہ چیزیں ہیں. پیشاب کے قطرے اگر کپڑوں کو لگ جائیں تو یا کبھی زور سے مطلب کوئی چھینک وغیرہ آنے سے کوئی قطرے نکل جائیں تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, اور نماز پڑھنے کے لیے بدلنے پڑیں گے. بدلنے نہیں پڑیں گے, اتنا ایسا دھو لیں, بدلنے کو پڑیں گے. کتنے لگ جائیں گے, تھوڑی سی جگہ لگے گی وہ دھو لیں آپ, دھونی تو پڑے گی. اور اگر ایگزیکٹ پوائنٹ کا آئیڈیا نہ ہو کہ مطلب نہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے, کیوں نہیں آئیڈیا ہوتا میرے بھائی؟ اگر آئیڈیا نہیں ہے تو اس کا مطلب کپڑوں کو لگے ہی نہیں کچھ بھی, وہ تو اتنا حصہ گیلا ہوگا نا, تو آپ اندازہ کر لیں. ہاں جی, تو آپ بس وہ جتنا حصہ آپ کا رومالی والا ہے وہ سارا دھو لیں.